بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی دو ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی پھر مزید ذیلی اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ تو آج ہمارا موضوع اسم معرفہ اور اس کی اقسام ہے۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، جیسے قائد اعظم، سورج، لاہور، سعید، سندھ وغیرہ۔ آگے چل کر ہم اسم علم کی قسموں پر بھی بات کریں گے، تو اس وقت اسم علم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بس اس وقت آپ اتنا جان لیں کہ یہ کسی خاص شخص یا جگہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسم ضمیر، یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے وہ، میں، تم، ہم، آپ، ان، اس، تمہارا، میرا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کا نام پہلے جملے میں لے لیتے ہیں اور بعد کے جملوں میں پھر اس کے لیے اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ ضیاء ایک اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں۔ تو یہاں پر پہلے جملے میں ضیاء کا لفظ آیا ہے، دوسرے جملے میں وہ کا لفظ اس کی جگہ پہ آیا ہے، اور تیسرے جملے میں اس کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر یہ جملے اس طرح ہوتے کہ ضیاء ایک اچھا لڑکا ہے، ضیاء صبح سویرے اٹھتا ہے، ضیاء کی عادتیں بہت اچھی ہیں، تو ان جملوں میں ضیاء کے لفظ کی تکرار کچھ اچھی معلوم نہ ہوتی، لہٰذا اسم ضمیر کا استعمال نام کی جگہ پر ہوتا ہے۔ نام کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم وہ، تم، ہم، آپ، اس، ان، تمہارا، میرا، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسم اشارہ، وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا یہ کتاب، وہ کبوتر۔ یہاں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں۔ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کا اشارہ اور ایک دور کا اشارہ۔ تو اگر کسی قریب کی چیز کی طرف یا کسی دور کی چیز یا کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو اشارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اسم اشارہ کہیں گے۔ دو اشارے ہیں، قریب کا اشارہ یہ ہے، دور کا اشارہ وہ ہے۔ پھر کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو اسم اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس، ان۔ تو یہ دو اشارے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس، ان۔ کچھ اور الفاظ بھی ہیں، بہرحال جیسے انہوں نے۔ تو دو طرح کے اشارے ہیں، دور کا اشارہ ہے، قریب کا اشارہ ہے، اور جو الفاظ اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ اسم اشارہ ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ کتاب میں یہ اشارہ ہے، کتاب اشارہ نہیں ہے، کتاب کی طرف یہ کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے۔ کتاب کو مشار الیہ کہیں گے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ وہ کبوتر، تو وہ یہاں پر اشارہ ہے، کبوتر مشار الیہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسم اشارہ کا کام اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنا ہے۔ اسم نکرہ عام نام ہے اور اسم معرفہ خاص نام ہے۔ اس جملے پر غور کریں، یہ کتاب، کتاب اسم نکرہ ہے، لیکن یہ کا لفظ آنے کے بعد پھر یہ کتاب اسم معرفہ بن جائے گا۔ یہ کتاب کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کبوتر، تو عام کبوتر کا لفظ تو اس میں نکرہ ہے، لیکن اگر اس میں اشارہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس میں نکرہ کو اسم معرفہ میں بدل دیتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسم موصول، وہ اسم ہے جو دو جملوں کو ملاتا ہے جس سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے، مثلا جو، جس، جیسے وغیرہ۔ تو یہ وہ اسم ہے جن کا کام دو جملوں کو ملانا ہوتا ہے، اور یہ عموماً ایک جملے میں نہیں آتی بلکہ دو جملوں کے درمیان آ کر ان کو ملانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔